ویلکم بیک ٹو گلے دشت ایپیسوڈ 17۔ میری توبہ جو اب میں ان کے ساتھ کہیں بھی جاؤں۔ حریم منہ میں بڑبڑاتی ہوئی آنیا کے کمرے میں چلی گئی۔ نوک تو کر دیا کرو۔ آنیا جو کہ لیٹی ہوئی تھی حریم کے آنے سے ایک دم گھبرا کر اٹھتے ہوئے بولی، تمہاری نا جب سے شادی ہوئی ہے نا تم تو سچ میں پرائی ہو گئی ہو۔ حریم آنیا سے غصے میں بولی، کیا ہو گیا؟ آنیا نے سرہانے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، ہونا کیا ہے، آسمان پھٹا ہے اور سیدھا میرے سر پر آ کر گرا ہے۔ حریم تنک کر بولی، ایسا بھی کیا ہو گیا؟ تمہارے غائب عاشق نے پھر کچھ بیگ میں رکھ دیا کیا؟ آنیا ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولی، غائب ہی رہتا تو اچھا تھا، یوں زندہ رہنا دو بار تو نہ ہوتا۔ حریم آنکھیں بند کر کے روحان سی صورت بنا کر بولی، مطلب سامنے آ گیا؟ کون ہے؟ آنیا نے متجسس ہو کر پوچھا۔ تم پہلے وعدہ کرو کسی کو نہیں بتاؤ گی، اور اس شخص کے سامنے تو بالکل بھی ظاہر نہیں کرو گی کہ تمہیں پتہ چل گیا ہے۔ حریم ایک انگلی اٹھا کر آنیا کو وارننگ دینے لگی، اچھا نہیں بولوں گی، ویسے بھی اب میں کسی سے بات کرتی کب ہوں؟ ایک منٹ میں جانتی ہوں اس کو، یہ کون ہے آخر؟ آنیا کا تجسس اور بڑھ گیا، اورحان بھائی۔ حریم نے بیچاری سی صورت بنا کر کہا، ہیں؟ نہیں وہ نہیں ہو سکتا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ آنیا کو حریم کی بات پر بالکل یقین نہیں آیا تھا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے، ان کے کمرے میں بہت کچھ، پرسوں غلطی سے چلی گئی تھی، مجھے بچا لو ان سے آنیا، حریم ڈرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ حریم کی بات سن کر آنیا کی ہنسی ایک دم چھوٹ گئی اور وہ زور زور سے کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ اس کے دروازے سے گزرتے زنین کے کان میں جیسے ہی اس کے ہنسنے کی آواز آئی، وہ بھی ایک پل کے لیے وہیں رک کر آدھ کھلے دروازے سے آنیا کو ہنستے ہوئے دیکھنے لگا، پھر ہوش کی دنیا میں واپس آتے ہی وہاں سے چلا گیا۔ حریم بھی اپنی پریشانی بھول کر آنیا کو دیکھنے لگی، تم ہنستے ہوئے کتنی پیاری لگتی ہو، کتنے عرصے بعد دیکھا ہے تمہیں اس طرح۔ حریم اپنی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر بڑے پیار سے آنیا کو دیکھتے ہوئے بولی۔ آنیا ایک دم ہنستے ہنستے رونے لگ گئی، اس کا ہر غم پھر سے تازہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا آنیا، میری بات بری لگ گئی کیا؟ یار بتاؤ تو۔ حریم یوں آنیا کو ایک دم سے روتا ہوا دیکھ کر ایک دم پریشان ہو گئی۔ میں بھی ہنسنا چاہتی ہوں حریم، میں خوش رہنا چاہتی ہوں، میں ان اندھیروں سے نکلنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے مجھے زبردستی ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیا ہے، مجھے کوئی بتاتا بھی نہیں ہے کہ میرا جرم کیا ہے۔ آنیا پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے حریم سے اپنے دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ نہیں ایسا نہیں ہے یار، تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ حریم نے آنیا کو گلے سے لگا لیا تھا اور اب وہ اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ محبت جہاں حسین پھول ہے وہیں خاردار تار بھی ہے، میری بہن سنبھل کر رہنا۔ آنیا خود کو سنبھال کر حریم سے الگ ہوتے ہوئے بولی، کیا بول رہی ہو، مجھے بتاؤ، کیا ہوا ہے تمہیں؟ حریم کی آنکھیں بھی اپنی دوست کی آنکھوں کی طرح بالکل بھیگی ہوئی تھی۔ مجھے کیا ہوا ہے یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، میں ایک حسین راستے پر چل رہی تھی، ہر طرف ہریالی تھی، پھر مجھے یہ کہہ کر دوسرے راستے پر چلایا گیا کہ تم یہاں زیادہ خوش رہو گی، لیکن وہ خوشی مجھے کہیں نہیں مل رہی، ہر ایک قدم پر کانٹے ہیں، آگے بڑھوں گی تو تنہا ہو جاؤں گی، واپس مڑنے پر کوئی ساتھ نہیں ہے، اور واپسی کے راستے پر جو کانٹے ہیں وہ تو پہلے بھی اذیت پہنچا چکے ہیں، میں پھنس گئی ہوں ایک جگہ، اٹک گئی ہوں۔ یہ کہہ کر آنیا پھر سے رونے لگی۔ تم کس سے محبت کرتی تھی آنیا؟ حریم اس کا درد اس کے الفاظوں کو سمجھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میں شادی شدہ ہوں حریم، آنیا آنکھوں میں درد لیے بولی، اور تم اس شادی میں خوش نہیں ہو، ہے نا؟ حریم بہت پیار سے آنیا کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولی۔ آنیا نے کچھ نہیں کہا، بس ہلکی سی سر کو جنبش دی۔ اب مجھے سب کچھ ایک ایک بات بتاؤ، یقین کرو جو خود تم مجھ سے کہو گی میں وہ سب راز رکھوں گی، دل میں رکھ کر تم صرف خود کو ہلکان کر رو گی۔ حریم نے اٹھ کر دروازے کو لاک کیا اور واپس سے آ کر آنیا کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ آنیا کچھ پل تو سوچتی رہی کہ کیا کہے اور کیا چھپائے، اور پھر اس کے کانوں میں سکندر کی گزشتہ رات والی بات گونجنے لگی جس میں اس نے آنیا سے اپنے تمام رشتے توڑ دیے تھے۔ آنیا نے کچھ سوچتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا اور نکاح کے دن سے لے کر اب تک کی ہر بات حریم کو بتا دی۔ اب وہ حریم کی گود میں سر رکھے بچوں کی طرح رو رہی تھی۔
آج اس نے کئی مہینوں بعد اپنا دل کسی کے آگے ہلکا کیا تھا۔ تم اتنا سب اکیلے کیوں برداشت کرتی رہی؟ تمہیں کیا لگا تھا یہ کوئی فلم یا ڈرامہ ہے جو آخر میں سب ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ حقیقت ہے میری جان، اور یہاں اگر آپ کو آخر میں سب اچھا چاہیے تو جد و جہد کرنی پڑتی ہے، لڑنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات اپنا حق بھی چھیننا پڑتا ہے۔ حریم اس کا سر سہلاتی بہت پیار سے اسے سمجھا رہی تھی۔ اورحان کی صحبت کا اثر آیا ہے تم پر؟ آنیہ اپنی آنکھیں صاف کرتی بات کو گھمانے لگی۔ کوئی نہیں، اور ابھی تمہاری بات ہو رہی ہے۔ حریم اس کے سر پر پیار سے ہاتھ مارتے ہوئے بولی، یہ بتاؤ کیا تم ابھی بھی زنین بھائی کو پسند کرتی ہو؟ حریم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تمہیں کس نے کہا؟ آنیہ ایک دم چونک کر اٹھی۔ مطلب میرا شک صحیح نکلا، حریم مسکراتے ہوئے بولی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آنیہ صاف مکر گئی۔ بات تو یہی ہے، تو تم اس سکندر کو چھوڑ کر بھائی سے شادی کر لو، کیوں بندھی ہوئی ہو اس کے ساتھ؟ مجھے تو اس کا نام بھی لینے سے غصہ آ رہا ہے۔ نہیں حریم، یہ ناممکن ہے، میں شادی شدہ ہوں اور طلاق کے بعد میں طلاق یافتہ بن جاؤں گی، میں اس کے لائق نہیں رہی اب۔ آنیہ پھر سے حریم کی گود میں سر رکھ کر بولی، یہ کیا عجیب بات کر رہی ہو؟ بھائی ایسی سوچ کے مالک نہیں ہے، اور نہ ہی اس گھر میں کوئی اس طرح سے سوچتا ہے۔ حریم کو آنیہ کی بات عجیب لگی۔ مجھے وہ خواب نہ دکھاؤ حریم کہ جب وہ ٹوٹے تو میں خود کو سنبھال ہی نہ پاؤں۔ مجھ میں اب ہمت نہیں ہے کسی بھی خواب کو ٹوٹتا ہوا دیکھنے کی۔ آنیہ اپنی آنکھ سے بہتے آنسو کو روکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں بھائی سے بات کروں؟ حریم نے پوچھا۔ نہیں، کبھی نہیں، تمہیں میری قسم ہے، جو بات میں نے تمہیں بتائی ہے تم کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی، کسی کو بھی نہیں۔ آنیہ ایک دم ڈر کر بولی، اچھا ٹھیک ہے، پھر تم بھی مجھ سے وعدہ کرو کہ آج کے بعد تم اس سکندر سے بات نہیں کرو گی اور خوش رہنے کی کوشش کرو گی، اپنی زندگی جیو گی، خوش رہو گی، اور سب سے ضروری بات، آج سے تم میرے کمرے میں رہو گی۔ حریم انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کرنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں پوری کوشش کروں گی۔ آنیہ نے دونوں ہاتھوں سے بچوں کی طرح آنسو پونچھتے ہوئے کہا، گڈ گرل۔ یہ کہہ کر حریم آنیہ کے کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ آنیہ واقعی میں بہت ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ کمرے میں جا کر حریم اپنے بیگ کی زپ کھولی اور موبائل ڈھونڈنے لگی۔ ارے کہاں رکھ دیا، چارج بھی نہیں ہے۔ حریم بیگ کو کھنگالتے ہوئے خود سے بول رہی تھی، تبھی اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا آیا۔ اس کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھ کر پھر سے اس کے ذہن میں اورحان کا کمرہ گھومنے لگا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے چٹ کھولی تو وہاں لکھا تھا، جہاں تم جھانک آئی ہو وہ میرا دل تھا۔ کیا ضرورت تھی آج چٹ رکھنے کی؟ اورحان اپنے پنچنگ بیگ پر اپنا غصہ اتارتے ہوئے کہہ رہا تھا، یا اللہ، مطلب انہیں پتہ چل گیا؟ اف میرے خدا! حریم کی الجھن اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ مجھے خود کو اس محبت کے جال میں پھنسنے سے روکنا ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اورحان اب تھک گیا تھا تو وہ دیوار سے ٹیک لگائے تیز تیز سانسیں لیتا ہوا کہہ رہا تھا، مجھے خود کو ان سے جتنا دور ہو سکے رکھنا ہوگا۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ یا اللہ، مجھے وہ شخص بالکل پسند نہیں، نہ تو ان کا غصہ ان کے کنٹرول میں ہے، نہ ہی ان کے ہاتھ۔ ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہی مجھے خوف زدہ رکھتا ہے۔ حریم چٹ ہاتھ میں پکڑے ڈرتے ہوئے کہہ رہی تھی، مجھے یہ لڑکی کیوں اس قدر تنگ کرتی ہے؟ میں کیوں خود کو اس کے بارے میں سوچنے سے روک نہیں پاتا؟ مجھے خود پر قابو کرنا ہی ہوگا۔ اتنی کوشش کی ہے میں نے خود کو اس سے دور رکھنے کی، لیکن ہر کوشش ناکام۔ بس آج سے میں تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ زاویہ اور بھائی کو بھی میں منع کر دوں گا کہ اب حریم میرے ساتھ نہیں جائے گی۔ میں خود کو کسی بھی لڑکی کے چکر میں پڑنے سے روکنا ہی ہوگا، کیونکہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو میں نہ جانے کیا کر بیٹھوں۔ اورحان اپنی مٹھیاں بھینچتا آگے کا لائحہ عمل تیار کرنے لگا تھا۔ بس اب میں زاویہ اور بھائی کو بول دوں گی کہ میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ انہیں پتہ نہیں چلتا کہ میں ان کے کمرے میں گئی تھی تو اور بات تھی، لیکن اب اس طرح مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ حریم فیصلے پر پہنچ کر چٹ واپس بیگ میں ڈال کر فریش ہونے چلی گئی۔ تمہیں پتہ نہ چلتا تو اور بات تھی، میرے جذبات دبے ہوئے تھے، اب تم جان گئی ہو۔ میں خود کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں خود کو روک نہیں پاؤں گا، اور یہ محبت میرے بس کی نہیں، مجھے خود کو تم سے دور کرنا ہی ہوگا۔ اورحان بھی دل ہی دل میں فیصلے پر پہنچ رہا تھا کہ اس کے کمرے کا گیٹ ایک دم بجا۔
اس نے فوراً ہی اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے اس کی امی تیار کھڑی تھی۔ یہ کیا حال بنایا ہوا ہے؟ یونیورسٹی کے کپڑوں میں ہی آج شروع ہو گئے؟ کتنی دفعہ کہا ہے ورک آؤٹ سے پہلے کپڑے بدل لیا کرو، لیکن نہیں، ماں کی بات آخر سننی کس کو ہے؟ ثنا شاہ اورحان کے کپڑے پسینے سے شرابور دیکھ کر آگ بگولا ہو گئی۔ امی کچھ کام تھا آپ کو؟ اورحان ان کی ڈانٹ کو سنتا مدعے کی بات پر آیا۔ تمہارے بابا کے ساتھ شاپنگ کرنے جانا تھا۔ اب تمہارے بابا ساری لڑکیوں کو لے کر گئے ہیں اور مجھے جانا ہے دلہوں اور دلہنوں کے کپڑے لینے کوثر بھابی کے ساتھ، تو بس اب تم ہمیں لے کر چلو۔ 5 منٹ میں اپنا حلیہ ٹھیک کرو اور نیچے آؤ۔ ثنا شاہ حکم دیتی مڑ گئی۔ تو آپ لڑکیوں کے ساتھ ہی چلی جاتی؟ اورحان نے ان کے مڑتے ہی کہا، تاکہ میری ہی شاپنگ رہ جاتی۔ ان کی شاپنگ آخری وقت تک چلتی رہتی ہے اور مجھے بہت دھیان سے لینا ہے۔ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی یہ ناممکن سی بات ہے۔ اور ایک اور بات، ہمارے گھر میں یہ سب نہیں ہوتا کہ لڑکیاں اپنا جوڑا خود پسند کریں۔ ثنا شاہ واپس سے اس کی جانب مڑ کر بولی، تو اس میں ایسا کیا ہے؟ میں تو اپنی بیگم کے ساتھ خود جوڑا لینے جاؤں گا، دیکھ لیجئے گا۔ اورحان انہیں چھیڑنے لگا، ارے واہ، چلو شادی کرنے کے لیے حامی تو بھری تم نے۔ الگ سے نوافل ادا کروں گی شکرانے کے۔ اپنے گرلز الرجک بیٹے کے منہ سے شادی کا نام سن کر ثنا شاہ ایک دم خوش ہو گئی، اور اس خوشی میں وہ اس بات کو بھی نظر انداز کر گئی کہ اس نے کیا ہے۔ چلو جلدی آؤ، کوثر بھابی بھی انتظار کر رہی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ اورحان بیگم کا نام سنتے ہی پھر سے حریم کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ چاہے لاکھ اس بات سے انکار کرے، لیکن حریم اس کے دل میں جگہ بنا چکی تھی، اور اب چاہ کر بھی اس سے یا اس کی یادوں سے پیچھا چھوڑانا ناممکن تھا۔ اورحان ثنا شاہ کے جاتے ہی اپنے دماغ میں اٹھتی سوچوں کو جھٹک کر فریش ہونے چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ وائٹ کلر کا کرتا کالر شرٹ پہن کر گاڑی کی چابیاں اٹھائے نیچے اتر رہا تھا۔ سیڑھیوں کے بیچوں بیچ رک کر اس کی آنکھیں ایک دم حریم کو دیکھ کر سکڑی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس کا دل حریم کو دیکھ کر ایک دم دھڑکا تھا، اور خود کی یہ بے قابو کیفیت اس کے غصے کو ہوا دینے لگی۔ جتنا چاہو کہ ان سے سامنا نہ ہو، اتنا ہی قسمت ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ حریم اورحان کو سیڑھیاں اترتا دیکھ کر بولی۔ اس کی حیرت تب انتہا کو پہنچی جب اسے پتہ چلا کہ وہ لوگ ساتھ جا رہے ہیں۔ چلو آ گیا اورحان، چلتے ہیں، کوثر شاہ نے اورحان کو اترتا دیکھ کر کہا۔ اورحان اپنے جذبات اور غصے کو دباتا حریم کو نظر انداز کرتا ہوا گھر سے باہر چلا گیا۔ دیکھو تو ذرا ان کا ایٹیٹیوڈ، چھپ چھپ کر سکیچز بنا رہے ہیں، مجھ سے جڑی چیزیں سنبھال رہے ہیں، بیگ میں میرے پیغام رکھ رہے ہیں، اور سب کے سامنے ایسے بنتے ہیں جیسے مجھے جانتے بھی نہ ہوں، یا نہ جانے مجھ سے کتنے بیزار ہو۔ توبہ توبہ، بندہ اتنا منافق بھی نہ ہو۔ حریم اورحان کے اس رویے سے تپ کر دل ہی دل میں بولی، خیر مجھے کیا، اچھا ہے مجھ سے دور رہیں۔ حریم ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے بڑبڑائی اور سب کے پیچھے چل دی۔ میں اب کسی کے ہاتھ میں اپنی خوشی اور غمی کو نہیں سونپوں گی، کسی کی ذات میری راحت کا سبب نہیں بنے گی۔ میں خود کو نئے سرے سے خود تعمیر کروں گی، اور اس بار آنیہ خوش ہونے کے لیے کسی کے ساتھ کی محتاج نہیں ہوگی۔ آنیہ اپنی ذات سے خوش رہے گی۔ آنیہ اپنے کمرے میں بیٹھی اپنا سر گھٹنوں سے ٹکائے خود سے عہد کر رہی تھی، میری ذات پر جس کو جتنے زخم لگانے تھے لگا لیے، اب میں کسی کو ایک کھرونچ لگانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ بس اب آنیہ اپنی زندگی اپنے اصولوں کے ساتھ جیے گی۔ آنیہ اپنا سر اٹھاتی آنسوؤں کو پونچھتے ہوئے فریش ہونے چلی گئی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ حریم کی باتوں نے اسے حوصلہ اور ہمت دی تھی۔ جو فیصلہ خود کے لیے لینے میں وہ گھبرا رہی تھی، حریم کے ذرا سے سہارا دینے سے وہ کر گزری تھی۔ کبھی کبھار ہمیں بس ذرا سے سہارے کی ہی تو ضرورت ہوتی ہے۔ 2 میٹھے بول ہی کافی ہوتے ہیں، نئے سرے سے زندگی شروع ہو سکتی ہے، لیکن کبھی کبھار اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی، اور اگر کوئی آپ کو وہ سہارا، وہ ہمت دے دے تو اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے شاید حوصلہ شکنی، طنز و تشنا سے منع کیا گیا ہے۔ یہ وہ سماجی بیماریاں ہیں جو معاشرے کے بگاڑ کا سبب ہیں۔ ہر ایک دوسرے کو گرانے میں لگا ہوا ہے۔ اگر یہی طاقت ایک دوسرے کو سہارا دینے میں لگائیں تو شاید معاشرے کی فلاح ممکن ہو سکے۔ ایک بندہ اگر کامیاب ہوتا ہے،
بنا بے ایمانی کے تو ایک سنہرا کل ممکن ہے، لیکن صرف تب جب ہر کوئی اپنی جانب سے بھلائی کا بیج بوئے۔ شام ہو گئی تھی، پورا دن شاپنگ کر کے تھکے ہارے سب ٹولیوں کی صورت میں گھر پہنچ رہے تھے۔ پریشے اور ہیرا نے خوب شاپنگ کی تھی۔ اپنے بیگوں کو اٹھائے وہ گھر کے اندر داخل ہوئی، تمام سامان کو نیچے کے گیسٹ روم میں رکھ کر وہ سب اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی۔ عرشیہ بھی ان کے ساتھ ہی تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں چند ایک تھیلے ہی تھے۔ وہ اپنا سامان بھی وہیں رکھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ وہ چادر جو جانے سے پہلے ہر جگہ تلاش کر کے تھک گئی تھی، وہ چادر بڑی شان سے بیڈ کے اوپر رکھی ہوئی تھی، بالکل اسی انداز میں جس انداز میں عرشیہ نے اسے وہاں رکھا تھا۔ یہ چادر؟ عرشیہ نے اس چادر کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیا ہوا اسے؟ ہیرا نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ آپی، یہ چادر میں جاتے وقت پورے کمرے میں ڈھونڈ رہی تھی، اور یہ دیکھیں، یہ تو وہیں پڑی ہوئی ہے جہاں میں نے چھوڑی تھی۔ عرشیہ کامتے ہوئے لبوں سے کہہ رہی تھی۔ ارے گڑیا، ہو سکتا ہے تمہیں اس وقت دکھا نہ ہو، یا ہو سکتا ہے اس پر کوئی چیز رکھی ہوئی ہو جس کی وجہ سے یہ تمہیں دکھی نہ ہو۔ ہیرا نے اسے سمجھایا۔ نہیں آپی، یہ چادر یہاں نہیں تھی، دیکھیں ابھی بھی تو سامنے ہے، تب نہیں تھی، حالانکہ گھر میں تو کوئی تھا بھی نہیں جس نے لا کر رکھ دی ہو، اور اگر یہ چیز کسی سے چھپ گئی تھی تو ابھی تو میں نے کچھ اٹھایا ہی نہیں، اور ابھی بھی اسے چھپا ہی ہونا چاہیے تھا نا۔ عرشیہ ڈر کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ تم اس سب کو نظر انداز کرو، جتنا زیادہ سوچو گی اتنا ہی زیادہ ڈرو گی، اور جتنا ڈرو گی اتنا ہی ڈرائی جاؤ گی۔ تمہیں پتہ ہے، شیاطین کو انسانوں کو پریشان کرنے میں خوشی ملتی ہے۔ وہ بس انسانوں کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو ڈراتے ہیں، ان کے دلوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے، تاکہ مومن اللہ سے بھروسہ نعوذ باللہ ختم کر دے۔ اسی وجہ سے وہ شیاطین انسانوں کی چیزیں ادھر ادھر کر دیتے ہیں۔ اب تم اس بات کا زیادہ ذکر کرو گی تو وہ اور خوش ہوں گے، تو بہتر ہے اس طرح کی چیزوں کو نظر انداز کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لو، تاکہ ان کا منصوبہ بھی ناکام ہو جائے اور وہ دور بھی ہو جائے۔ ہیرا بہت ہی دھیمے انداز میں عرشیہ کو سمجھا رہی تھی۔ عرشیہ زیر لب لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے لگی۔ اب اس کا ڈر آہستہ آہستہ دور ہو رہا تھا۔ اچھا، کل صبح سے روزانہ تم صبح اٹھنے کے بعد میرے ساتھ چھت پر چلنا، تم اور میں اور پریشے صبح کی تازہ ہوا میں واک کیا کریں گی۔ ہیرا اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ کیوں؟ میں اور پریشے تو پہلے سے پتلے ہیں، ہمیں واک کی کیا ضرورت؟ عرشیہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ ارے لڑکی، واک صرف پتلا ہونے کے لیے تھوڑی ہوتی ہے۔ صبح کی تازہ ہوا میں واک کرنے سے انسان فریش فیل کرتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہماری جلد تر و تازہ ہوتی ہے، قدرتی نکھار آتا ہے۔ صبح دیر سے اٹھنے والوں کے چہرے تم نے دیکھے ہیں کیسے پھیکے پھیکے ہوتے ہیں؟ صبح کی دھوپ اور ہوا میں جو تازگی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ ہیرا اپنے انداز میں ٹہر ٹہر کر نرمی سے بول رہی تھی۔ شادی کے جوڑے خرید لیے گئے تھے، تقریباً تمام سامان ہی بہت ہی خوبصورت تھا۔ کوثر شاہ اور ثنا شاہ مطمئن سی دکان سے باہر نکل رہی تھی۔ حریم ان کے پیچھے سامان کو اٹھائے بڑی مشکل سے چل رہی تھی۔ اورحان، جس نے دکان کے اندر جانے سے صاف انکار کر دیا تھا، وہ گاڑی میں ہی بیٹھا موبائل پر گیم کھیل رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر سامنے اٹھی، جہاں کوثر شاہ اور ثنا شاہ ہاتھوں میں اپنے اپنے پرس لیے باتیں کرتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ اس نے ایک دم سیدھا ہوتے گاڑی سٹارٹ کی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر حریم پر پڑی، وہ ایک دم گاڑی سے باہر نکلا۔ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہ حریم کے بالکل سامنے جا کھڑا ہوا۔ حریم اس کے یوں سٹائل سے گاڑی سے نکلنے سے ہی ایک دم ساکت ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پہلے ہی اس کے ہاتھ میں جو سامان تھا وہ کافی بھاری تھا۔ جلدی جلدی چل کر گاڑی میں بیٹھنا بھی کسی مشکل امر سے کم نہیں تھا کہ وہ بھاگ کر گاڑی میں جا بیٹھتی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ آنکھیں اپنے چشمے کے پیچھے مکمل پھاڑے وہ اس وجیہہ شخص کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے دو یہ سامان، اورحان نے اپنے لب ہلاتے ہوئے اپنی بھاری آواز میں کہا۔ حریم کچھ پل کے لیے اورحان کے ہلتے لبوں کو دیکھتی رہی، لیکن اگلے ہی لمحے ہوش کی دنیا میں واپس آتے ہی سارا سامان اورحان کے آگے بڑھا دیا۔ ایک ایک کر کے دو، ایک ساتھ یہ سب کیسے لوں گا میں؟ اورحان حریم کی حرکت دیکھ ایک دم الجھ کر بولا، کیونکہ اگر اس طرح سارا سامان وہ اس سے لیتا تو ضرور اس کا ہاتھ حریم سے ٹکراتا، اور محبت جس سے ہو جاتی ہے اس کی عزت اور تکریم بھی لازمی ہو جاتی ہے۔ بس محبت ہونی چاہیے،
جو جسم چاہے وہ ہوس ہوتی ہے۔ محبت جسم کی محتاج نہیں ہوتی، محبت احساس ہوتی ہے، محبت عزت ہوتی ہے، محبت تو خیال ہوتی ہے، محبت تو وہ ہوتی ہے جو ایک سپی اس بارش کے قطرے سے کرتی ہے کہ وہ اس کو چھپا دیتی ہے، ورنہ اگر وہ اس کو نہ چھپائے گی تو وہ پانی کی بوند موتی کی جگہ سمندروں کی لہروں میں کھو جائے گی، لیکن وہ اس کو چھپاتی ہے اور پھر ایک خوبصورت موتی بنا دیتی ہے۔ محبت تو وہ ہے جو اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے، اس کو ہر برائی سے روکتا ہے، بچاتا ہے اور آخر میں اسے جنت عطا کرتا ہے، اپنی خوشنودی عطا کرتا ہے۔ حریم نے اس کی بات سنتے ہی ہاں میں سر کو جنبش دی اور ایک ایک کر کے سامان اسے دینے لگی۔ اورحان اس دوران بڑے پیار سے حریم کا معصوم سا چہرہ دیکھ رہا تھا جو اس وقت کافی گھبرایا ہوا تھا۔ آخری بیگ حریم نے اپنے ہاتھ میں ہی رہنے دیا۔ آپ یہ سب لے جائیں، یہ میں لے کر آتی ہوں۔ حریم نے اورحان کی نظریں خود پر محسوس کرتے سامان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، نہیں تم یہ دے دو مجھے۔ اورحان سارا سامان ایک ہاتھ میں پکڑتے ہوئے دوسرا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بولا، نہیں ٹھیک ہے۔ حریم نفی میں سر ہلانے لگی۔ دو ادھر۔ اورحان نے اپنا ہاتھ اور آگے بڑھایا تو حریم نے جھٹ سے وہ شاپنگ بیگ بھی تھما دیا۔ مجھ سے ڈرا مت کرو، کم ظرف نہیں ہوں میں۔ اپنی گمبھیر آواز سے حریم کے اوپر بجلیاں گراتا وہ کہہ کر مڑ گیا، جبکہ حریم وہیں کے وہیں کھڑی اسے جاتا دیکھنے لگی۔ اب کیا تمہیں بھی لے کر جانا ہے یا تم خود اپنے پیروں کو زحمت دے دو گی؟ ہلکا سا اپنے چہرے کو گھماتے اس نے کہا اور وہ گاڑی کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اس کی بات سن کر حریم اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ حریم سارے راستے کھڑکی سے باہر ہی دیکھتی رہی۔ وہ اورحان کی موجودگی کو مسلسل نظر انداز کر رہی تھی، جبکہ گاڑی ڈرائیو کرتا اورحان بھی اس معصوم لڑکی کو نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ یہ اس کے لیے ضروری تھا کیونکہ اب اس کے دل پر اب اس کا کنٹرول ختم ہوتا جا رہا تھا اور وہ دل کے ہاتھوں کسی صورت بھی مجبور نہیں ہونا چاہتا تھا۔ گھر پہنچتے ہی پہلے اورحان نے کوثر شاہ اور حریم کے ساتھ مل کر ان کے تمام بیگز ان کے گھر پہنچائے، پھر اپنی امی کے ساتھ اپنے تمام بیگز اٹھا کر اپنے گھر کی جانب چلا گیا۔ حریم اورحان کی تمام حرکات کو نوٹ کر رہی تھی۔ کچھ بھی تھا، اورحان نے حریم کو خود کی جانب متوجہ کر لیا تھا۔ وہ کمرہ، وہ سکیچز حریم کے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑ گئے تھے۔ سب لوگ ہی تقریباً تھکے ہوئے تھے، اس وجہ سے جلدی جلدی سب نے کھانا کھایا اور سو گئے۔ صبح اٹھ کر ان سب کو ہی کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ ہر ایک کے پاس طے کیا ہوا ہدف تھا جو اسے وقت رہتے مکمل کرنا تھا۔ آسمان پھر سے بادلوں سے بھر گیا تھا۔ چاند جو کہ کب سے بادلوں کی وجہ سے آنکھ مچولی کھیل رہا تھا اب مکمل غائب ہو گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں بارش کی موٹی موٹی بوندیں آسمان سے گرنے لگی۔ لال حویلی اور سفید حویلی کے مکین تو کب کے سو گئے تھے۔ پرسکون ماحول میں آسمان سے گرتی بارش اور کبھی کبھی چمکتی ہوئی بجلی دیکھنے والے کی آنکھ کو ایک الگ ہی منظر پیش کر رہا تھا۔ اس سب میں وہ جنگل میں کھڑی حویلیوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ خوشیاں تم سب کو کبھی راس نہیں آئیں گی، میں تم شاہوں کو خوش نہیں رہنے دوں گی، ہر خوشی چھین لوں گی۔ خوبصورت سا منظر خوفناک منظر میں تبدیل ہو گیا، لیکن اس سب سے بے خبر تمام لوگ گہری نیند سوئے تھے۔ وہ سب پر امید تھے، خوشیوں کے منتظر تھے۔ کسی کو کھو دینے کا خیال تو کسی کے بھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ فجر کا وقت ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ سب لوگ ہی گہری نیند میں تھے۔ عرشیہ بھی سکون سے سو رہی تھی، تبھی اس کی آنکھ بیڈ کے نیچے ہوتی ٹھک ٹھک سے کھلی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے بیڈ کے نیچے جھانکا۔ بیڈ نیچے سے خالی تھا، لیکن بیڈ کے بجنے کی آواز تیز ہو گئی تھی۔ اس نے ڈرتے ہوئے اپنی چادر کو اپنے اوپر اوڑھ لیا اور آنکھیں کس کر میچ لی۔ اس کا سانس پھولنے لگا تھا، تبھی بیڈ کے نیچے سے آنے والی آواز ایک دم بند ہو گئی۔ عرشیہ نے جیسے ہی آنکھ کھولی، چادر کے اوپر ایک خوفناک سی شکل بنی دیکھ وہ ایک دم ڈر کر منہ سے چادر ہٹا کر چلانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن شدید ڈر کی وجہ سے الفاظ اس کے منہ میں ہی گولے کی صورت اختیار کرتے اٹک گئے تھے۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی، ہمیشہ کی طرح چپ چاپ عرشیہ کو دیکھنے لگی۔ عرشیہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اس قدر کہ وہ ہیرا کو سوتے ہوئے دیکھ تو رہی تھی لیکن اس تک بھاگ کر جانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ کچھ دیر تو وہ عرشیہ کو یوں ہی ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی۔ تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں؟ وہ عرشیہ کو دیکھتے خوف زدہ کرنے کے لیے بولی۔ اس بار کوئی نہیں مرے گا، لیکن یہ سب کے سب پل پل ڈر کے سائے تلے رہیں گے۔
اور یہ سب دیکھ مجھے راحت ملے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ آگے آنے لگی۔ تم چلی جاؤ، عرشیہ نے ہلکے ہلکے لب ہلا کر بمشکل کہا۔ اس نے عرشیہ کے جواب میں کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی اور عرشیہ کو دیکھتی رہی۔ عرشیہ کی حالت بگڑنے لگی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے تواتر بہے جا رہے تھے، لیکن اتنا ڈرنے کے باوجود بھی وہ اتنی ہمت نہیں کر پا رہی تھی کہ ہیرا کو جگا سکتی۔ تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ عرشیہ کو دیکھتے وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی اور کھڑکی کی جانب بڑھتے ہوئے غائب ہو گئی۔ وہ تو چلی گئی تھی، لیکن عرشیہ کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی۔ عرشیہ نے جیسے تیسے لڑکھڑاتے ہوئے جا کر حریم کو ہلایا۔ اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ اور اکھڑی سانسیں دیکھ ہیرا ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا تمہیں گڑیا؟ ہیرا اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے بولی۔ آپی وہ عرشیہ کی زبان بالکل بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اچھا چلو چھوڑو، مت بتاؤ، رکو میں تمہاری دوا لاؤں۔ ہیرا اسے ہٹا کر دوا لینے کے لیے اٹھنے لگی، لیکن تبھی عرشیہ نے اسے روک دیا۔ آپی نہیں جائے، میرے ساتھ رہیں۔ عرشیہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ 1 منٹ گڑیا، بس 1 منٹ۔ ہیرا نے عرشیہ کو 1 منٹ کا کہا اور فوراً سے اٹھ کر پہلے کمرے کی لائٹ جلائی اور اب دوا لے کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ عرشیہ نے کانپتے ہاتھوں سے بمشکل ہیرا سے لے کر دوائی کھائی اور وہیں ہیرا کے پاس دبک کر لیٹ گئی۔ کچھ ہی منٹوں میں وہ گہری نیند سو گئی تھی۔ اگر یہ سب ایسے ہی چلتا رہا تو تم کیسے اپنی آگے کی زندگی گزارو گی؟ یا اللہ پاک میری بہن کے لیے اس کے ہونے والے سسرال والوں کے دل میں اور خاص طور پر روحان کے دل میں نرمی عطا کر دیجیے گا۔ میری بہن بہت معصوم ہے، اس کی مدد کیجیے گا، اسے اکیلا مت چھوڑیے گا۔ وہ عرشیہ کے سر پر ہاتھ پھیرتی دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو تھی۔ وہ اپنی بہن کے لیے خوف زدہ تھی۔ بے شک وہ سامنے جا رہی تھی، لیکن نہ جانے وہ لوگ اس کے ڈر کو، اس کی طبیعت کو سمجھ پائیں گے کہ نہیں۔ روحان اس کی طرح اس کی بہن کو اہمیت یا پیار دے پائے گا کہ نہیں۔ یہ سب باتیں اس کے ذہن کو خوف زدہ کر رہی تھی۔ چاہے لوگ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، انہیں شادی کے بعد لڑکیاں ایکٹیو اور چلتی پھرتی چاہیے ہوتی ہیں، اور یہی بات اس وقت اس کے لیے فکر کا باعث بنی ہوئی تھی۔ وقت یوں ہی تیزی سے گزرتا رہا۔ شاپنگ، پیکنگ، ڈیکوریشن، دعوت نامے، ہر ایک کام دونوں حویلیوں کے ممبران نے مل جل کر سر انجام دیے تھے۔ کون لڑکے والا یا کون لڑکی والا، سبھی مل جل کر کام کرنے میں لگے تھے۔ 2 دن یوں ہی بھاگ دوڑ میں پورے ہو گئے۔ عرشیہ بھی اب پہلے سے بہتر تھی۔ اس رات کے بعد وہ اسے دوبارہ کسی چیز نے تنگ نہیں کیا تھا۔ پریشا اپنی شادی کی تیاریوں میں جی جان سے محو تھی۔ اس کی صبح بھی تیاریوں سے شروع ہوتی اور رات گئے تک وہ تیاریوں میں ہی لگی رہتی۔ ایک ایک جوڑے کی میچنگ کی سینڈل، چوڑیاں، جولری، یہاں تک کہ کیچرز، پرس، ہر چیز اس نے بڑے خوبصورت انداز میں خود پیک کی تھی۔ مایوں کا دن۔ سفید حویلی اور لال حویلی کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا سیٹ اپ لگایا گیا تھا، جس میں ایک بڑا سا سٹیج تھا جس پر 2 الگ الگ لکڑی کے جھولے رکھے تھے، جنہیں بڑی خوبصورتی سے پیلے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ آنیہ، حریم اور ہیرا تینوں نے آج ایک جیسی مسٹرڈ کلر کی انارکلی فراک پہنی تھی، جبکہ تمام لڑکوں نے بھی آج ایک جیسا سفید رنگ کا کرتا پاجامہ پہنا ہوا تھا۔ زاویہ نے مسٹرڈ اور روحان نے ڈارک براؤن کلر کی شال اوپر پہنی ہوئی تھی، جس میں وہ دونوں بہت ہی ہینڈسم اور باقی لڑکوں سے منفرد لگ رہے تھے۔ زاویہ بالکل سیریس سا اپنے مخصوص انداز میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، جبکہ روحان دلہا ہونے کے باوجود بھی کبھی کچھ کرنے لگ جاتا، کبھی کچھ۔ وہ اپنے سب کے کام آنے والی نیچر سے مجبور تھا۔ جہاں کوئی کمی دیکھتا خود اٹھ کر صحیح کرنے لگ جاتا، لیکن واپس آ کر اپنی جگہ پر ہی بیٹھتا۔ آسمان پر بادلوں کا راج آج بھی اسی شان سے تھا۔ یار بس آج بارش نہ ہو۔ جب سے شادی کی تاریخ رکھی ہے ہر روز بارش ہو رہی ہے۔ ان چاروں نے ایک ساتھ تو دیکھ ختم نہیں کی تھی۔ زنین اورحان کے ساتھ چلتا ہوا آ کر حریم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، ہائے بھائی میرا جھمکا۔ اپنے کان پر ہاتھ لگاتی وہ ایک دم زنین کو پیچھے کرتے ہوئے بولی۔ اورحان جو کہ زنین کے ساتھ ہی کھڑا تھا، حریم کو سر سے پیر تک تیار دیکھ کر کچھ پل کے لیے آنکھیں جھپکنا تک بھول گیا۔ معصوم سے چہرے پر میک اپ برائے نام کیا ہوا تھا، لیکن جولری کے معاملے میں کہیں سے کہیں تک کوئی کنجوسی نہیں تھی۔
سب سے پہلے اس کی نظر اس گول ٹیکے پر گئی جو آسمان پر چمکتے آفتاب کی مانند چمک رہا تھا۔ ہاتھ چوڑیوں سے کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے، انگلیوں میں چھوٹی بڑی ہر طرح کی نفیس سی انگوٹھیاں موجود تھی۔ ہر فنکشن کی طرح آج بھی حریم نے اپنی آنکھوں کو چشمے سے پاک رکھا ہوا تھا، اور پھر جب اس کی نظر اس جھمکے پر گئی تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس چلا آیا۔ سوری اتنے بڑے جھمکے کس نے کہا تھا پہننے کو؟ مجھے کیا پتا تھا کہ تم یہ سب لٹکائے گھوم رہی ہو اپنے کان پر؟ زنین حریم سے معذرت بھی اسے چڑھاتے ہوئے کر رہا تھا۔ ایک تو آپ کی وجہ سے میرے کان میں درد ہو گیا ہے، اور اوپر سے آپ ابھی بھی میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ حریم منہ بنا کر بولنے لگی، لیکن جب اس کی نظر زنین کے برابر میں کھڑے اورحان پر گئی تو وہ فوراً ہی چپ ہوتے وہیں کرسی پر بیٹھ کر اپنا جھمکا اتار کر کان سے ہلانے لگی۔ اورحان حریم کا خود کو دیکھ کر جیم جانا محسوس کر گیا تھا۔ اسے پھر سے حریم پر غصہ آنے لگا تھا۔ آخر کیا ضرورت تھی تمہیں میرے کمرے میں جا کر وہ سب دیکھنے کی؟ اب دیکھو میرا سامنا کرنا بھی تمہارے لیے محال ہے۔ میں تو کبھی تم سے اپنے جذبات بیان نہ کرتا، لیکن کم سے کم یوں ٹھکرایا ہوا تو محسوس نہ کرتا۔ تم مجھ سے میرا غرور چھین رہی ہو حریم شاہ۔ اورحان دل ہی دل میں حریم سے کہہ رہا تھا۔ اس کی نظریں ابھی بھی کان سہلاتی ہوئی حریم پر ہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ زنین اورحان کی غصے سے بری نظریں حریم پر مرکوز پا کر پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، لڑکیوں سے دور رہنا مجھے کیوں پسند ہے، اس کی تصدیق ہوتی دیکھ رہا ہوں، کرخت لہجے میں کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ حریم جو کہ اورحان کی بات کا مطلب سمجھ نہ پائی تھی، مڑ کر زنین کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ارے چھوڑو اسے، پاگل ہے، نہ جانے کب تک لڑکیوں سے بھاگتا رہے گا۔ مجھے تو اس وقت کا انتظار ہے جب اسے کسی سے محبت ہو جائے گی، پھر دیکھتا ہوں کیسے خود کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس دوران اس نے آنیہ کو ایک دفعہ بھی نہ ہی دیکھا نہ ہی مخاطب کیا۔ آنیہ بھی خاموش کھڑی سب کو دیکھ رہی تھی۔ اسے زنین سے کوئی امید نہیں تھی، دل ہر قسم کے جذبات سے پاک تھا۔ اس نے غموں کو پیچھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ تنہا تھی، کم سے کم کسی اپنے کے ساتھ ہونے پر غم ملنے سے بہتر تھا کہ وہ تنہا سکون میں تھی۔ ہیرا حریم کے پاس جا کر اس کا کان دیکھنے لگی تھی، جبکہ زنین اور آنیہ وہیں کھڑے تھے۔ اب ایک دم سے چلے جانا تھوڑا عجیب لگتا، تو فی الحال وہیں ادھر ادھر دیکھنے لگے، کیونکہ بظاہر وہ ایک دوسرے کو اگنور نہیں کر رہے تھے، بس کوشش کرتے تھے کہ آمنا سامنا کم ہی ہو۔ تمہیں یوں دیکھ کر اچھا لگا؟ زنین کچھ دیر تو خاموش رہا، پھر عادت سے مجبور ہو کر بول دیا۔ آنیہ نے کچھ نہیں کہا، بس ہلکے سے ہاں میں سر ہلایا۔ سکندر ٹھیک ہے؟ زنین نے اگلا سوال کیا۔ پتہ نہیں، آنیہ نے بنا کوئی غم کے آثار چہرے پر لائے کہا۔ کیوں؟ زنین کو حیرت ہوئی۔ ابھی آنیہ سوچ ہی رہی تھی کہ کیا جواب دے کہ کوثر شاہ ایک دم سے آنیہ کو بلانے لگی۔ ان کی آواز سنتے ہی آنیہ کوثر شاہ کے پاس چلی گئی۔ کیا ہوا؟ کوثر شاہ نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی بات کر رہے تھے، آنیہ نے بہت آرام سے جواب دیا۔ اس سے دور رہا کرو، شادی شدہ ہو تم، یوں اس طرح اس سے بات کرنا تمہارے رشتے کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ کوثر شاہ آنیہ کو سمجھانے لگی۔ امی، وہ میرا کزن بھی ہے، بات کر لی تو کیا ہوا؟ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ میں شادی شدہ ہوں، اور میرے رشتے کو کم سے کم زنین سے کوئی خطرہ نہیں ہے، آنیہ بہت دھیمے انداز میں کہہ رہی تھی۔ تم اپنی ماں سے زبان چلا رہی ہو؟ کوثر شاہ ایک دم بھڑک اٹھی۔ نہیں امی، آپ کی بات کا جواب دے رہی ہوں، وہ بھی بہت احترام سے۔ آنیہ کا لہجہ ابھی بھی بہت نرم تھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، تم بس زنین سے دور رہا کرو۔ سکندر تم سے بہت محبت کرتا ہے، بیچارہ کل بھی کہہ رہا تھا کہ اسے تمہاری بہت یاد آتی ہے۔ وہاں وہ تمہیں بلانے کے لیے انتظامات کر رہا ہے، اور ادھر تم یہ سب کرو، اچھی بات نہیں۔ کوثر شاہ پھر سے آنیہ سے جھوٹ بولنے لگی۔ امی، اتنی محنت نہ کیا کریں، مجھے پتا ہے جو آپ کہہ رہی ہیں وہ سچ نہیں ہے۔ خیر چھوڑیں یہ سب، میرے بھائیوں اور دوستوں کی مایوں ہے، مجھے اسے انجوائے کرنے دیں، یہ سب ہم بعد میں دیکھیں گے۔ آنیہ کسی بھی قسم کی ضد بحث میں پڑنا نہیں چاہتی تھی، تبھی وہاں سے چلی گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کی امی کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گی، اور وہ کسی کو ہرانا یا دکھی کرنا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ ہاں جی، تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ نمبر 17، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔
تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں۔ آپ کو اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیوں دبائیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو نئی ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن ٹائملی مل جائے، ٹھیک ہے۔ تو ملتے ہیں پھر، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔